جو 1450-1500 سال پہلے، بلکہ 1500 سال پہلے، 1500 سال ہو گئے، صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کہ منصب نبوت مومن کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک کیا ہونا چاہیے۔ آج اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں خود بھی اور میرے سننے والے اس عقیدے کو اپنا مضبوط کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے نبوت عطا کی اور پھر نبیوں کا سردار بنایا۔ اب یہ منصب جو حضور کو ملا یہ کتنا عالی ہے اور مومن کے نزدیک اس کے متعلق عقیدہ اس کا کیسا ہونا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور 1500 سال پہلے صحابہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ چلتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس عقیدے کی ہی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض شرط پسند عناصر اس عقیدے کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے بہار شریعت، پہلے اس کا باب جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے ہے۔ اس میں نبوت کے متعلق جب عقائد کی فہرست آتی ہے تو انہوں نے کچھ کتابوں کو کوٹ کیا کچھ دوسروں کی کتابوں پر۔ ان کتابوں میں جہاں تک لکھا ہوا تھا ان کے نزدیک دیکھیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ گو، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جب نبوت کے منصب کی بات آئی، جب اللہ کے رسول کے منصب کی بات آئی تو انہوں نے یہ تک بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ صاحب بہار شریعت انہوں نے ان کی کتابوں کے حوالوں کو نوٹ کیا، باقاعدہ اسکرین شاٹ لے کر وہ چسپاں کیا، ان کو انہوں نے کوٹ کر کے پھر نیچے بات بھی سمجھائی۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات، نماز میں نبی کا خیال آنے سے بہتر یہ ہے کہ گلے کا خیال آئے، یہ بھی کتابوں میں لکھا۔ اور انہوں نے لکھا جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں کلمہ گو بھی ہیں۔ پھر یہاں تک بھی لکھا گیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں علم غیب کیا جانے، دیوار کے پیچھے کا نہیں نبی کو علم ہوتا۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ذات کو اور منصب نبوت کو ایک عام انسان کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے ویسے ہی تو نبی ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ نبی کی حیثیت صرف کتنی ہے، ایک ڈاکیے جیسے ڈاکیا آتا ہے کوئی پیغام پہنچاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، صرف اتنی حیثیت۔ یہ لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ ہمیں منصب نبوت کس سے سیکھنا ہے اور ہمیں اپنا عقیدہ کیسا رکھنا ہے نبوت کے متعلق، اور تاجدار انبیاء کے متعلق ہم نے اپنا عقیدہ کیسا رکھنا ہے۔ ظاہر ہے ہم ان کی ہی بارگاہ میں جائیں گے، قرآن کی بارگاہ میں جائیں گے یا ان کی بارگاہ میں جائیں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا اور کائنات کے سب سے پہلے مسلمان ٹھہرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ اب منصب نبوت کفار مکہ کے نزدیک کیسا تھا، اور پھر میں منصب الوہیت بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے نزدیک کفار مکہ کا منصب نبوت، وہ نبوت کو کس انداز سے دیکھتے تھے۔ مکے میں ایک تھا شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ، اور طائف میں جہاں آپ نے واقعہ سنا ہے حضور تبلیغ کے لیے گئے اور پھر ان بدبختوں نے جب حضور نے تبلیغ فرمائی تو ان بدبختوں نے حضور کو پتھر معاذ اللہ مارے اور پھر خون و خون کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ حضور درد کی وجہ سے بیٹھتے تھے، وہ بدبخت حضور کو بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر تاک تاک کر حضور کی ایڑیوں پر پتھر مارتے۔ یہ ہے وہ طائف۔ لیکن جب اللہ نے جو ہے وہ اپنے نبی کو شان بخشی تو پھر طائف بھی جھکا تھا۔ یہ معاملہ تھا طائف میں عروہ بن مسعود نامی جو شخص تھا نا، وہ ایک شخص تھا۔ اب طائف والے کہتے کہ اللہ نے نبوت کس کو عطا کر دی، اللہ نے کس کو نبی بنا دیا، جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کوئی ان کا کوئی ایسا کوئی منصب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو اللہ کا پیغام رساں مانے، اللہ کا نبی مانے، اللہ کا جو ہے وہ نبی کیسے مانے، ان کے پاس ہے کیا؟ یہ لوگ باتیں کرتے
اور طائف میں لوگ کہتے کہ نبی تو عروہ بن مسعود کو ہونا چاہیے تھا، وہ ذرا ٹھاٹ باٹ والا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے اور بندہ بھی بڑا ہمارے نزدیک گڈ ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا نبی۔ اور مکہ میں کیا کہتے؟ ولید بن مغیرہ کو ہونا چاہیے تھا، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے پاس جناب والا پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے اور چودھری بھی بنا پھرتا ہے، نبی تو اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے قرآن پاک کی آیت کا نزول فرما دیا اور فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ارے تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ نبی اس کو ہونا چاہیے، نبی اس کو ہونا چاہیے؟ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ پر رکھے گا، کس کو نبی بنائے گا۔ تم جانو گے؟ اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجنا ہے نا، اللہ نے نبوت کا تاج سر پر سجانا ہے نا، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے اور یہ تاج، نبوت کا تاجدار کس کو بنانا ہے۔ تم آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہو کہ اس کو نبی ہونا چاہیے، اس کو نبی ہونا چاہیے، حالانکہ تمہارے نزدیک الوہیت کا منصب یہ ہے، منصب الوہیت یہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا، ایک پتھر کو معبود بنایا ہوتا انہوں نے، اس کے سامنے سر سجدے میں جھکاتے، ماتھا ٹیکتے، اور پھر جب کوئی دوسرا پتھر ان کو خوبصورت ملتا اس کو چھوڑ دیتے پہلے والے کو اور دوسرے کو اپنا اللہ بنا دیتے، اپنا الہ بنا لیتے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سامنے الوہیت کا معیار تو یہ ہے اور تم فیصلہ کرنے چلے ہو نبوت کے معیار کا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنا منصب، یہ جو نبوت کا منصب ہے، کس کو عطا کرنا ہے، تم سے نہیں پوچھے گا۔ اور پھر اللہ نے نبوت کا تاج سرکار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر سجایا اور پھر قرآن پاک میں لوگوں کو بھی بتایا قیامت تک کے لیے کہ میں نے نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجایا ہے۔ ایسے ہی نہیں سجایا، ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں، تم جس بنیاد پر جس کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے منصب نبوت کا تعین کر رہے ہو، وہ منصب نبوت کی کوالٹیز نہیں ہے، بلکہ میرے نبی میں جو 40 سال کی زندگی گزاری ہے اور جو ان میں کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ان میں ہیں، یہ ہے نبوت کی خصوصیات۔ اے اللہ کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ نے پھر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اللہ نے قسم اٹھا کے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے میرے محبوب مجھے تمہاری عمر کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اب منصب نبوت کا وہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں تمہارا پیغام سمجھ رہے اور کیوں نہیں مقام الوہیت کو سمجھ رہے اور کیوں نہیں واحد قہار کا نعرہ الاپ رہے۔ ان کو نہیں پتا، یہ اپنے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مال کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی شباب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اے محبوب آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی قیمت کیا ہے اور کس قدر وہ شان والے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہے۔ اور پھر پہلے لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے، لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ آپ حساب لگائیں، سوچیں سمجھیں تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر گھنٹہ نہیں، بلکہ ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ایسا شان والا ہونا چاہیے کہ جس کی رب قسم اٹھا سکے، کیونکہ رب کوئی عام چیز کی قسم ہے اٹھائے گا؟ رب ہو کر کوئی عام چیز کی قسم اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ بے نقص ہوگا، بے عیب ہوگا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت رب ہو کر اللہ اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب منصب نبوت ہماری ذہنوں میں کیا ہوا کہ نبی وہ ہوگا کہ جس کی ذات میں، جس کی عمر میں، جس کی زندگی میں، جب سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور جب سے ظاہری پردہ فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عیب آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس عمر کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، وہ خاصوں سے بھی خاص ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟
کہ اللہ کے محبوب اور نبوت کا جو منصب ہے وہ مومن کے نزدیک کیا ہونا چاہیے. ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بے عیب ہے، بے نقص ہے. نہ ان کی ذات میں کوئی عیب آ سکتا ہے تو نہ کوئی نقص آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی عمر کی قسم اٹھائی. پھر اللہ نے فرمایا پتہ چلا کہ جو نبی ہوگا نا، میں رب ہو کر اس کی عمر کی قسمیں اٹھاؤں. تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے کس کو نبی بنا دیا. پھر ایک اور جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ قلم آیت نمبر 68 میں، اور پوری شروع سے جب سورت شروع تھی اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. لوگ کہتے تھے نا، لوگ کہتے جب اللہ کے رسول اپنی طرف اور اللہ کی طرف بلاتے تو لوگ کہتے معاذ اللہ یہ مجنون ہو گیا، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے وہ ان کو پیغام دیتا ہے، قرآن پاک اترتا ہے، یہ کیسی بہکی بہکی. تو لوگ کہنے لگے. اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع کیا. اب دیکھیں اللہ اکبر کتنی شان ہوگی ان کی. اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا دفاع کوئی ایم ایل اے کر دے، کوئی اس سے اوپر چلے جائے کوئی وزیر اعظم کر دے، اس سے اوپر چلے جائے کوئی صدر کر دے، تو وہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے گا؟ بڑی ٹھاٹ باٹ ہے بھائی، بڑا چودھری ہے، اس کے پیچھے بولنے والے وہ دیکھو کون کون سے لوگ ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ منصب نبوت اور سرکار کا مقام کیا ہوگا کہ جن کا دفاع اللہ کر رہا ہے اور ان کی شان میں آیات بینات اتار رہا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے خود نہیں کہا محبوب تو دے، اللہ خود آیات بینات کا نزول فرما رہا ہے. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. اور آگے پھر اگلی آیت کیا فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے محبوب آپ کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے اللہ کے پاس کہ جو بے حد ہے، بے حساب ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا. اللہ کے نزدیک آپ کے لیے ایسا اجر ہے. تو نبی وہ ہوگا کہ جس کا دفاع اللہ خود فرمائے گا، اور ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. منصب نبوت یہ ہے، عقیدہ مومن یہ ہونا چاہیے منصب نبوت کے حوالے سے. پھر آگے چلے جائیے، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب اللہ نے پھر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ جو ہے اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. محبوب جیسے آپ کے اخلاق ہیں اور کسی کے ہو ہی نہیں سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. اور پھر صحابہ کی بارگاہ میں ہم گئے، اے صحابہ آپ ہی سمجھائیے کہ منصب نبوت کیا ہے. نبوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو منصب نبوت عطا کیا ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں. تو صحابہ کی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں، احادیث کو ہم اٹھاتے ہیں، تو بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صحابہ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور مکہ کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے ادھر ہی روک دیا کفار مکہ نے. پھر عروہ بن مسعود جس کو انہوں نے نبوت کا دعوے دار بنایا ہوا تھا، نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کیسے وہ رہتے ہیں، کیسے وہ ان کا کیا مطلب کہ حساب کتاب ہے. حضرت عروہ بن مسعود یہ بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں تھا کیا، پکے جو ہے وہ مشرک تھے اس وقت. پھر جو ہے وہ آئے، انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سارا حساب کتاب لگایا، صحابہ اور حضور کا تعلق کو دیکھا، کئی دنوں تک وہ دیکھتے رہے. پھر جب مکہ کی طرف گئے، کفار مکہ کی بیٹھک لگی، ہاں بھائی عروہ کیا دیکھ کے آئے وہ، محمد کا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ان کے ساتھیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ ہے. اب عروہ بن مسعود جو ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں، اور بیان کرنے ہوئے کیا کہتے ہیں خدا کی قسم اے کفار مکہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے
درباروں میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں جناب والا ہر جگہ گیا، روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے ان کا، اس کے جو حوالی ہیں، اس کے درباری ہیں، ان کا رویہ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ دیکھا، میں سارے درباروں کے پاس گیا، لیکن جو تعلق صحابہ کا، جو تعلق اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ویسا تعلق میں کبھی نہیں کسی کے ساتھ دیکھا۔ کسی بادشاہ کے درباریوں کا تعلق اپنے بادشاہ کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا جیسا تعلق میں صحابہ کا سرکار کی ذات کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں۔ اے عروہ، تو نے دیکھا کیا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیاں آگے کر دیتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا، صحابہ منصب نبوت بتا رہے ہیں کہ جو نبی ہوگا اور جو تاجدار نبی ہوگا ان کے تھوک میں بھی اتنی برکت ہوگی کہ وہ زمین تک نہیں پہنچنے دیں گے وہ ان کے غلام، بلکہ اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر دیں گے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رومال کے ساتھ صاف کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آگے فرمایا فَلْذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، رومال کے ساتھ صاف نہیں کرتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اس تھوک کو اپنے چہروں پر مار لیتے ہیں، اپنی جلد پر مار لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کا خیال آنے سے نماز میں اس سے بہتر ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے، معاذ اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ ارے صحابہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے تمہارے تھوک میں، اور نخامہ کہتے ہیں بلغمی تھوک کو، بلغمی تھوک۔ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے تھوک میں طرح طرح کے جراثیم ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، طرح طرح کے گندے جراثیم ہوں گے، لیکن جو نبی ہوگا اس کی ذات وہ ذات ہوگی کہ جن کا تھوک مبارک اتنا پاک تھا کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومتیں کرنی تھی، وہ ہستیاں جب سرکار کے تھوک پھینکتے ہیں حضور، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ نبی ہے۔ اور نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے تھوک میں جراثیم نہیں ہوتے بلکہ ان کے تھوک میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ ان کے تھوک کو جسموں پر مل لینے سے شفائے کلی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے بتایا کہ منصب نبوت کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آج طرح طرح سے حملے کر کے کوئی نبی کے خاکے شائع کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ارے بھائی منصب نبوت کو سمجھنا ہوگا تمہیں کہ صحابہ کے نزدیک منصب نبوت کیا تھا۔ اور پھر آگے دوسرا جملہ جو انہوں نے فرمایا، عروہ نے کفار مشرکین کو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے اذا امرہم فابتدروا امرہ، اور پھر جب نبی کوئی بات کہتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کو تو یہ نہیں کرتے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ یار تو کر رہا، یار تو کر رہا۔ صحابہ اتنی جلدی کرتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو حکم آیا ہے اس کو سب سے پہلے میں سر انجام دوں، جلدی کرتے ہیں۔ ابتدعوا امرہ، ان کے حکم میں جلدی کرتے ہیں۔ اذا توزع قالوا يقتتلون على وضوئه، اس سے بھی اگلا جملہ، تیسرا جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا جب وہ اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں نا، ان کا جو مستعمل پانی ہے صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس سے بھی اگلا جملہ قالوا يقتتلون، گرنے نہیں دیتے بلکہ ان کے درمیان ایسی سچویشن، ایسی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بھائی میں نے حضور کا پانی لینا ہے، اور میں نے حضور کا پانی لینا ہے، اور یار تو دے دے۔ اور حدیث میں یہاں تک ارشاد ہے کہ جس کو پانی نہیں تھا ملتا، جس کو مل گیا ہوتا تھا وہ اس کے پاس جاتا، اور جو اس نے اپنے پاس مل لیا تھا، اپنے چہرے پر مل لیا ہوتا، وہ جا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس تری کو اپنے چہرے پر دوبارہ مل لیتا تھا، تری کو لے کر، بالن کہتے ہیں تری کو بھی نہیں جانے دیتے تھے، نیچے گرنے دیتے تھے۔ منصب نبوت یہ تھا صحابہ کے نزدیک کہ جو نبی ہوگا وہ عام چیز نہیں ہوگی، وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہوگا، آدمیوں کی طرح نہیں ہوگا، اس کی شان بہت بلند ہوگی، بہت اعلیٰ ہوگی، بہت بلند ہوگی۔ اور پھر اگلا جملہ اور لاسٹ وہ کہنے لگا کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سامنے ان کے ساتھیوں پر ایسا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ آپ کی بھی آواز نہیں آتی، اتنی غور سے اپنے محبوب کی باتیں وہ سنا کرتے ہیں۔ اور سامنے بیٹھے کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، وہ جن کی شانیں بڑی تھی، وہ جو ایک
ایک بندہ پورے کفار مکہ پر باری تھا، وہ بیٹھے ہیں، لیکن جب نبی کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اپنے محبوب کی گفتگو شروع ہوتی ہے، تو منصب نبوت بتانے کے لیے قیامت تک کے لیے انہوں نے یہ میسج دیا کہ نبی کوئی عام ذات نہیں ہے۔ جب ان کی گفتگو ہوتی ہے سارے چپ، کان لگا کر اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں کہ ہمارے محبوب بول رہے ہیں۔ اور کسی کے بھی سامنے 1500 کا مجمع ہے، ارے کوئی کسی کی تو شور کی آواز آ سکتی ہے، 1500 کا مجمع، لیکن صحابہ، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں کہ کوئی بھی نہیں آواز آتی، بولتا ہی نہیں، اور ایسے لگتا تھا، ایک اور حدیث پاک کے مطابق ایسے لگتا تھا جب صحابہ حضور کی باتیں سنتے تھے، ایسے لگتا تھا اس قدر ساکت ہو جاتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ ہلیں گے تو کبوتر اڑ جائیں گے۔ اس ادب کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ سرکار کے سامنے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور منصب نبوت ہمیں بتایا کہ جب تم نے منصب نبوت کو دیکھنا ہے تو پھر ان کے متعلق عقیدہ یوں رکھنا ہے جیسے صحابہ کا تھا۔ صحابہ نے ہمیں بتایا اللہ کے رسول کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اٹھے اور ان کے بارے میں پھپتیاں کسے، اور کوئی ہلکے جملے بولے، کوئی عیب کی بات بیان کرے، کوئی نقص کے بارے میں بتائے، کوئی کہے کہ یہ ہم جیسے ہیں، کوئی کہے کہ گدھے کا خیال آنا ان سے بہتر ہے، کوئی کہے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ارے بھائی یہ ذات وہ ذات نہیں ہے جس نے یہ کہا، اس نے قبر اپنی خود جہنم میں کھود دی۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو عقیدہ جن کے بارے میں صحابہ نے ہمیں دیا، ایسا عقیدہ ہمیں ان کے بارے میں رکھنا ہے کہ سرکار کی ذات پر، سرکار کے ادب پر، سرکار کی پیروی پر نو کمپرومائز۔ جب ہم منصب نبوت کو سمجھیں گے پھر ہم جانیں گے کہ سرکار کے فرامین آئے ہیں، اب ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ میرے سرکار یہ فرما رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے، میں نے کیسے عمل کرنا ہے۔ پھر شوق پیدا ہوگا کہ ان کی ہر بات پر عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی سیرت کو اپنی سیرت بنایا جائے، اور جو ان کے خلاف بات کرے اس کا منہ بند کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔